الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج اپنے اس 22ویں خطاب جمعہ کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 تا 196
یہ آیات ہیں جن کا انشاءاللہ جب وہ مطالعہ کریں گے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے 21 جمعے ہوئے ہیں اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 تک پڑھ لیا ہے۔ آج یہ جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں ان کے لیے جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے شہادت علی الناس اور حرم مکہ کی آزادی کا حکم۔ اب یہ جو آج ہمارا موضوع ہے یا یہ جو آیات ہیں ان کا سابقہ جو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ کچھ خطابات ہیں ان کے ساتھ اس کا جو ربط ہے اس کو جو وہ سمجھ لیں۔ خطاب جمعہ 16 نمبر کے اندر جب ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ امت بنی اسرائیل کی معذوری کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی ہوئی اور امت کو قبلہ دیا گیا مسجد حرام، اور امت کو ذمہ داری دی گئی شہادت علی الناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اور پھر 17ویں خطاب جمعہ کے اندر جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا فریضہ شہادت علی الناس کا کٹھن راستہ، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے امت کو، یہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ مشکلات بھرا راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، جان مال کی قربانیوں کا راستہ ہے، تاکہ ایمان والے ذہنی طور پر جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر 18 نمبر خطاب جمعہ جو ہے اس میں موضوع تھا شہادت علی الناس اور تقویت ایمان کا سامان، یعنی جان مال کی قربانی جو ہے وہ بغیر مضبوط ایمان کے ممکن نہیں ہے۔ تو اب ایمان کی مضبوطی جو تھی اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، پھر 18 نمبر جو ہے وہ ہمارے جمعہ کے اندر۔ پھر 19 نمبر خطاب جمعہ کے اندر ہمارا موضوع تھا فریضہ شہادت علی الناس اور رزق حلال، یعنی جن لوگوں نے یہ فریضہ انجام دینا ہے ان کے لیے حلال اور حرام کی تمیز اور اس کی اہمیت پھر وہاں واضح کی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہمارا 20واں خطاب جمعہ تھا اس میں ہمارا موضوع تھا شہادت علی الناس اور تقویٰ کی ضرورت و اہمیت، یعنی جنہوں نے یہ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ہے ان کے اندر تقوی کا لیول کیسا ہونا چاہیے۔ اور وہاں پھر فرمایا گیا کہ جب ایک نقشہ بیان کیا گیا متقی لوگوں کا آیت نمبر 177 میں، تو پھر اس کے آخر کے اوپر 2 سرٹیفکیٹ دیے گئے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہمارا 21 نمبر خطاب جمعہ تھا اور جس میں ہمارا موضوع تھا شہادت علی الناس اور روزہ کی فرضیت و حکمت، یعنی یہ فریضہ شہادت علی الناس جو ہے اس کا روزے کے ساتھ جو تعلق ہے، خاص طور پر اس کے لیے جو جہاد ہوگا اس کے ساتھ روزے کا تعلق، ایک تربیتی پروگرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ دیا گیا، اس پر بات ہوئی تھی۔ اور اب آج 22واں خطاب جمعہ ہے جس میں
ہمارا موضوع جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شہادت الناس اور حرم مکہ کی آزادی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم اس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الاحلہ، یہ پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں۔ ہلال کہتے ہیں، ویسے قمر چاند کو آپ مجموعی طور پر قمر کہتے ہیں، لیکن ہلال سے مراد ہوتا ہے وہ جو شروع میں باریک سا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوگا کہ یہ چاند چھوٹے بڑے ہونے کا کیا مقصد ہے، اور یہ ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنس پڑھانے سکھانے نہیں آئے تھے، تو لیکن ایک مشاہدہ تھا جو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہوگا کہ یہ کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے اور کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے چونکہ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت بنایا تھا وہ اتنا اہم تھا کہ وہ جو سوال تھا اس کا تو ایک سرسری سا ہی جواب جو ہے وہ دیا، اور فوراً توجہ جو ہے وہ مبذول کروا دی اس بڑے کام کے لیے، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کی طرف دھیان کی ضرورت نہیں ہے، اور اصل کام کی طرف جو ہے وہ دھیان کرو۔ تو یہ بالکل وہی انداز ہے جس طریقے سے ہم نے آیت نمبر 177 میں پڑھا تھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لیکن یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف چہرے کر لو یا مغرب کی طرف جو ہے وہ کر لو، ولکن البر، اب یہ اس کے بعد یعنی وہ جو کسی کے ذہن کے اندر نیکی کے حوالے سے یہ تھا کہ پہلے ہم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آئی، اب ادھر پڑھتے ہیں، تو یہ چیز اگر کوئی خلش کسی کے ذہن میں تھی تو اس کا تو بس صرف سرسری سا ہی جواب دیا، اور باقی آگے جو ہے وہ تفصیل بیان کی گئی اہل تقوی کی کہ ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا کرو۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ بات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الاحلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، وہ باریک چاند کے بارے میں۔ قل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ہی مواقیت للناس والحج، اور بس اتنا ہی جواب ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز جو ہے اس کا تعلق تو پھر اس مشن کے ساتھ ہے، یعنی حج کا۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس، مواقیت پیمانہ، کیلنڈر، جس سے سال مہینے دن جو ہے ان کا جو ہے وہ ان کا پیمانہ کہہ لیں، کیلنڈر کہہ لیں، لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر بن گیا ہے یہ چاند کا باریک ہونا، پھر پورا ہونا، پھر اختتام کی طرف جانا، پھر نیا چڑھنا، تو یہ ایک پیمانہ بن گیا، کیلنڈر ہے لوگوں کے لیے، بس اتنا ہی جواب ہے۔ لیکن ساتھ جس طرف اللہ توجہ کرنا چاہتا ہے وہ کیا، والحج، اور حج کے تعین کا بھی ذریعہ ہے، حالانکہ اور ہزاروں چیزیں ہوں گی، روزے کا بھی تو تعین جو ہے وہ چاند سے ہی ہوتا ہے، صرف حج کا تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں خاص طور پر حج کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اصل میں نوٹ کریں کہ جو مسلمانوں کو شہادت الناس کا فریضہ سونپا گیا ہے، ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کا خاص تعلق عرب کے ساتھ ہے، اور اس کا خاص تعلق جو ہے وہ حرم کے ساتھ ہے، حرم مکہ کے ساتھ ہے، اور صرف ایک عبادت ہوتی ہے جو حرم مکہ کے بغیر دنیا کے اندر کہیں نہیں ہو سکتی، باقی نماز آپ مدینے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور روزہ مدینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں آپ ادا کر دیں، باقی سب کام ہو سکتے ہیں، اور ایک نہیں ہو سکتا تو وہ حج نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں اس بات کو بھی ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھیں کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے وہاں حج کرنا
آسان تھا، ممکن تھا، مسلمان رہے تھے، اگرچہ کشمکش تھی لیکن چلو کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرض نہیں کیا، اور فرض اس وقت کیا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور حج کرنا آسان نہ رہا بلکہ ایک اعتبار سے ناممکن ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یہ لڑائی اور جنگ کو دعوت دینے والی بات تھی۔ جنگ حج کے لیے جو وہ جانا، یہ لڑائی اور جنگ کو دعوت دینے والی بات تھی۔ تو چونکہ اللہ کی مرضی میں یہی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ عرب کی سرزمین میں غالب ہو، تو لہذا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ کے اس گھر کو، حرم مکہ کو جو ہے وہ آزاد کروایا جائے، اور یہ آزادی بغیر جنگوں کے نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جنگیں جو ہوتی ہیں ان سے انسان کیوں خوف زدہ ہوتا ہے؟ اصل کے اندر جان مال کی قربانی جو ہے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا شروع کے اندر کہ اس رستے کے اوپر جان اور مال کی قربانی تو کرنی ہی پڑے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اب توجہ کروائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، اور حج کے تعین کا بھی ایک ذریعہ یہ چاند ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اب حج کے حوالے سے کچھ چیزیں، بلکہ ایک اہم چیز کا ذکر ہے، اور میں اس کا پس منظر بتا دوں۔ اصل میں یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اس دین کا تسلسل تھے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سے ان کو جو ہے وہ وراثت میں ملا تھا، اور وہی یہ حرم بھی ان کو اسی طرح سے یوں سمجھ لیں کہ وراثت میں ملا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کر لی، اپنے نفس کے تابع کئی ساری چیزیں جو تھی ان میں تبدیلیاں کر لی۔ ظاہر ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا یا اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا اس کے متولی تو یہی تھے، اور اس کے یوں سمجھ لیں کہ اس کے حوالے سے جو بھی فتوے جاری کرنا حرام و حلال، یا اس میں جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جب کوئی مسائل پیش آتے ہیں ہمیں دین میں تو ہم علماء کی طرف جب وہ رجوع کرتے ہیں، تو لوگ اسی اولاد ابراہیم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ان اختیارات میں تجاوز کر جاتا ہے، جس طرح بعض اوقات ہمارے بھی اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی مسئلے کو جو ہے نا وہ مشکل بنا دینا۔ مثلا کوئی سنت ہے یا نفل ہے، اس کو اتنا زور دے دینا کہ وہ فرض کے برابر جو ہے وہ آ جائے، اور پھر وہ جان کا عذاب بن جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ اس کا تجربہ کریں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ اس نفل کو نفل نہیں رہنے دیتے بلکہ فرض سے کے برابر کر دیتے ہیں کہ جی مسجد میں جانا ہے تو 2 نفل پڑھنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کئی لوگ جو ہے نا وہ جب وضو کر لیتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ اس وضو والی جگہ کے اوپر کبھی داڑھی جھاڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی کپڑے جھاڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی پگڑی سیدھی کرنے لگتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام کھڑا ہو جائے، وہ 2 نفل نہ پڑھنے پڑے، اس لیے کہ وہ ان کو ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب یہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وہاں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زور دے کر فرض بنا دیں۔
تو بعض اوقات اس میں نیت اچھی بھی ہوتی ہے. مکے کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ احرام باندھ کر بعض اوقات حج کے دوران یا اسی طریقے سے جب وہ گھر میں جا کر جب وہ لیٹ جاتے ہوں گے، تو اس کے اوپر وہاں کے جو لوگ علماء تھے ان کے اعتبار سے جو بھی دینی رہنما تھے رابط تھے، انہوں نے پھر یہ مسئلہ بنا دیا کہ بھئی گھر جانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو لوگ جانا بند ہو گئے. لیکن یہی چیز پھر بعد میں مشکل بن گئی. تو اب اس مشکل کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے نیا فتویٰ جاری کر دیا کہ بھئی جب زیادہ ہی ضرورت پڑ جائے تو دروازے سے نہیں جانا ہے. ہم نے جو فتویٰ جاری کیا وہ دروازے سے جانے کا جاری کیا، پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آدمی گھر آ سکتا ہے. تو اب اس کو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ سیدھا فرما رہا ہے. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ آؤ ان کے پیچھے سے، پچھواڑے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اور وہ تقوی والی بات جو ہے وہ آیت نمبر 177 میں بہت واضح کر دی اللہ نے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی خام خواہ نہ آیا کرو، ضرورت پڑے تو جایا کرو دروازوں سے ہی، پچھواڑے سے آنے کی، دیوار پھلانگ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب دیکھیں حج کی بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ کچھ عملی چیزوں کا بھی ذکر ہے. اب دیکھیں نا کہ جب آپ نے حج پر جانا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا لگے کہ کوئی پچھواڑے سے آئے یا کوئی دروازے سے آئے. یہ تو اس کے لیے ہے نا جس نے پریکٹیکلی حج کرنا ہے. اور یہ پریکٹیکلی حج کرنے کی جو تفصیل ہے وہ بتا رہا ہے اللہ مسلمانوں کو اس وقت جب وہ ہجرت کر کے مدینے آ چکے ہیں. تو ظاہر بات ہے سوال ایک اٹھتا ہے کہ اب حج آسان تو نہیں ہے، حج کرنا جان کی قربانی کے دینے کے مترادف ہے. تو اللہ کہتا ہے پھر دو قربانی. یہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ چیزیں تو پہلے سمجھا دی گئی ہیں. تو فرمایا اس حج کو ممکن بناؤ. کیسے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے پر. اب یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے نظام اطاعت کے غلبے کا نام ہے. جہاں اللہ کی چلے اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی نہ چلے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرتے ہیں پھر ان سے جنگ کرو. وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو اس جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. دیکھیں یہ ہے اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب میں جنگ کے بھی اور امن کے بھی اصول بتائے گئے ہیں. دین جو ہے اس میں یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں. دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک واضح کیا، آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ کسی کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس بات سے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ نہ کرے کہ جب تم اس کے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عملی مرحلے میں آؤ تو تم انصاف نہ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم اس کے ساتھ عدل کے برخلاف کوئی عمل جو وہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو. تو یہ
اسلام کی دین کی جو جنگ ہے یہ ان اصولوں کے تابع ہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیے گئے، سمجھا دیے گئے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک وہ مسلمان ہی ہوں اور بے شک وہ مکے سے ہجرت بھی کر کے آئے ہوئے ہوں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور یہاں بہت بڑا سبق ہے کہ عام زندگی کے اندر جس کے ساتھ ہماری کوئی پرخاش ہو، کسی حوالے سے کوئی ناراضگی ہو اور کسی موقع کے اوپر ہمیں موقع ملے تو ہم اس وقت اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس اپنی اس دشمنی کی بنیاد کے اوپر اسے ایک دشمن سمجھ کر جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے والی یا اس کو تکلیف دینے والی بات جو ہے وہ کر جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب ذرا دیکھیں، نوٹ کریں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کر دو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تمہارے ہتھے چڑھ جائیں۔ ذرا پھر اپنے ذہن کو جب وہ لائیں کہ مسلمان تو بیچارے مجبور ہیں، 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی ہے، تیسری دفعہ ہجرت مدینہ کی ہے، شوق سے نہیں کی، بڑی مجبوریوں سے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کے وقت مدینہ مکہ کو چھوڑا ہے، اور پھر بھی 3 دن غار ثور میں رہے ہیں اور چھپ چھپا کے مدینے پہنچے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان مدینے پہنچنے والوں کو جن کو اب امت قرار دیا ہے، ان کو جو حکم دے رہا ہے وہ کس انداز سے دے رہا ہے؟ وَاقْتُلُوهُمْ، مار ڈالو ان کو، جیسے کہتے ہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تمہارے ہتھے چڑھ جائیں۔ اب اندازہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مکے والوں کی معمولی ہیں، اصل کے اندر یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہمیں مار دیں گے۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ ایسے اس رستے کے اوپر جو مرنے والے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو ایسے مردے نہ سمجھو، اس رستے کے اوپر جان مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو ذہنی طور پر جب جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کے گلے پڑ جاؤ، ان کے کیا ہو جائے گا؟ تم مر جاؤ گے تو پھر وہ تو پہلے ہی طے ہو گیا ہے کہ ہم تیار ہیں اپنی موت کے لیے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا امکان یہ ہے کہ تم ان کو مار ڈالو گے، تو یہی اللہ حکم دے رہا ہے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کر ڈالو ان کو جہاں تمہارے وہ ہاتھ آ جائیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ذرا نوٹ کریں، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اب اللہ مدینے میں مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے حرم مکہ کو آزاد کرواؤ، ان کو مکہ سے نکال دو۔ انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، جو ہجرت کر کے آئے ہیں یہ مکہ کے رہنے والے تھے، تمہیں مکہ سے نکالا تھا، اب تم ان کو جاؤ مکہ سے جاؤ نکال دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے جو جنگیں کی ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے کی ہیں۔ تحفظ تو بہرحال ہوتا ہی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں یہ اللہ کا حکم تھا، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، اب تم ان کو مکہ سے جاؤ نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اگلی بات فرمائی کہ یہ فتنہ
جنگ کیا ہوتی ہے؟ جنگ جانوں کی قربانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فتنہ کہ اللہ کے گھر کے اوپر مشرکین قابض رہیں، تمہارے قبلے کے اوپر جو ہے وہ تمہارے قبلے کے متولی جو ہے وہ مشرکین ہوں، یہ فتنہ جو ہے اس قتل سے کہیں زیادہ ناپسندیدہ ہے، کہیں زیادہ جو ہے وہ یہ برا ہے۔ جو جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ مقتولین کی شکل کے اندر سامنے آتا ہے نا، یعنی جو اس کام میں اگر لوگ جانے دیتے ہیں، ایمان والے جانے دیتے ہیں، تو اگرچہ وہ جانوں کی بڑی قیمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہیں اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ جانوں کی قربانی دے کر جو ہے وہ یہ مکہ کو خالی کروایا جائے، مکہ کو، حرم مکی کو آزاد کروایا جائے۔ لیکن اب ساتھ ایک بات اللہ نے اور کہی ہے، اور یہ بڑی حکمت والی ہے، فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کے ساتھ یہ جنگ مسجد حرام جا کے نہیں لڑنی۔ کیا وجہ ہے؟ اب ذرا ذہن کے اندر رکھیں کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے، کوئی اتنے تکڑے مسلمان ہوتے، اتنے طاقتور ہوتے تو ہجرت ہی کیوں کرتے؟ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مشرکین خود بھی تعداد میں زیادہ ہیں، اور پورا عرب جو ہے ان کے زیر اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مکہ خالی کروانے کا حکم دیا، اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کے ساتھ یہ جنگ مسجد حرام جا کے نہیں لڑنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم مسجد حرام جا کر جب وہ لڑو گے تو اس کا نتیجہ کیا کہ پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ یہاں نوٹ کر لیں کہ جو مہاجرین تھے یا جو مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے وہ مکے سے آئے ہوئے لوگ تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ، سینئر صحابہ، یعنی کمانڈ جو تھی وہ تو مہاجرین کے ہاتھ میں تھی نا اس تحریک کی، اور دوسری طرف جو تھے وہ انہی کے رشتہ دار تھے مکہ والے، ہاں وہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، انہی کا رشتہ دار تھا۔ تو عام لوگ جو ہے وہ اس کشمکش سے لا تعلق تھے۔ کیوں لا تعلق تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مکے والوں کی آپس کی لڑائی ہے، یعنی مکے والے قریش جو ہیں دو حصوں میں بٹ گئے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ مدینے آ کے بیٹھ گیا ہے اور ان کی آپس کی کشمکش ہے۔ جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو دائیں بائیں کے لوگ جو ہے نا وہ عام طور پر نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی آپس کی لڑائی ہے، یہ کل کو ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر وہ ہم بدنام ہو جائیں گے، دوسرا ہمیں دشمن ہی سمجھے گا، بے شک ان کی صلح بھی ہو گئی تب بھی۔ تو عام لوگ لا تعلق تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ مکے جا کے نہیں لڑنا، کیونکہ اگر مکے جا کر لڑو گے تو پھر چونکہ مکہ جو ہے وہ پورے عرب کے لوگ جو ہے ان کے لیے ایک احترام کی جگہ ہے، تو پھر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ مشرکین جو ہیں ان کو اس طرح کی تدبیر کرو کہ یہ مکے سے باہر آئیں، باہر آ کر لڑیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تدبیر کی، اور اس تدبیر کا نتیجہ تھا، یہ کسی اور موقع کے اوپر ہم بات کریں گے، اس تدبیر کا نتیجہ تھا کہ پھر مکے کے لوگ جو تھے وہ آئے اور بدر میں جنگ ہوئی، اور یہ کوئی وہ ان کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ ان کو مکہ سے نکالنا بھی ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن ان کے ساتھ جنگ مسجد حرام جا کے نہیں لڑنی، اور آگے فرمایا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ،
حتیٰ کہ وہ وہی جنگ لڑیں، یعنی مکے کو مورچہ بنا دے تو پھر وہاں جا کر لڑ لینا. یعنی جب یہ مکے کو مورچہ ہی بنا لیں اور وہاں ہی لڑنا چاہیں تو پھر وہاں بھی جا کر تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، لیکن پہلی کوشش کیا کرنے کی ہے کہ ان کو مکے سے نکال کر باہر لا کر ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر جب یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو بے دریغ قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے ان کافروں کی. فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر یہ باز آ جائیں، یہاں باز آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ کے اندر بھی یہ مضمون آتا ہے کہ ان کا اگر یہ باز آ جائیں، باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. یہ نہیں ہے کہ باز آ جائیں تو یہ مکے میں رہیں اور حرم کے متولی رہیں، یہ بات نہیں ہے. ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، اس دین کے تابع ہو جائیں، تو پھر ان سے درگزر کرو. پھر اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو ایمان لے آتا تھا تو اس کو معافی بھی مل جاتی تھی. فَإِنْ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائے، منع ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اب دیکھیں، نوٹ کریں، بہت اہم آیت ہے. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ جنگ کرو. حتیٰ، یہ حتیٰ کیا ہے؟ جہاں ہم کہتے ہیں حتیٰ کہ ایسا ہو جائے، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. پیچھے بتایا کہ یہ فتنہ ہیں، یہ حرم کے اوپر جو قابض ہیں، یہ مکہ کے اندر جو مشرکین ہیں، یہ فتنہ ہے، ان کو مٹانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنگ کرتے رہنا. اور یہ بدر سے پہلے سورہ بقرہ، نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ کا بڑا حصہ بدر سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ جو اس کا مین مضمون ہے یہ بدر سے پہلے نازل ہوا ہے. اور اس میں اللہ واضح فرما رہا ہے ابھی جنگ نہیں ہوئی، اور اللہ فرما رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور فتنہ ختم ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ دین اس وقت اللہ کا نہیں ہے، یعنی مسلمان مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا اور بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب دین اللہ کا نہیں ہے. نوٹ کر لیں کہ جب تک پوری زندگی، خواہ وہ انفرادی ہو اور خواہ وہ اجتماعی ہو، سب جو ہیں وہ اللہ کے دین کے تابع نہیں ہو جاتے. گوشے جو پچھلی کلاس کے اندر بھی، یا شاید اس سے پچھلی کلاس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ انسانی زندگی جو ہے اس کے 3 گوشے تو وہ ہیں جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ انفرادی گوشے یا ذاتی معاملات، مثلا عقائد. دوسرا کیا ہے؟ عبادات. تیسرا کیا ہے؟ رسومات. یہ کام جو ہے دنیا میں تسلیم شدہ ہے کہ ہر ملک میں ان کی آزادی ہوتی ہے. ان کے اوپر اسلام بھی نہیں کہتا کہ اگر اسلام غالب ہو جائے تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ جزیہ دیں، اپنے عقیدے نہ بدلیں، اپنی عبادات کرتے رہیں، اپنے مندر مسجدیں بناتے رہیں، اور اسی طریقے سے اپنے مردے جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک چاہیں، اپنی شادیاں جس طرح چاہیں کرتے رہیں، اپنا خوشی غم جس طرح چاہے مناتے رہیں. لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرتی نظام ہے اور جو معاشی نظام ہے اور جو سیاسی نظام ہے وہ اسلام کا ہوگا. یہ جزیہ دیں، یوت الجزیۃ عن یدن، ہاتھ سے جزیہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ٹیکس حکومت کو اپنے ہاتھ سے جمع کراتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بل آپ جا کر بھرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اگر آپ انکار کریں تو پھر آپ باغی ہیں. تو فرمایا یؤتی الجزیۃ عن یدن، یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے کر جمع کروانے لگ جائیں تو پھر ان کی مسجدیں بھی، ساری مسجدیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، ان کے گردوارے، مندر، عبادت خانے بھی محفوظ ہیں، ان کو عبادات کی بھی اجازت ہے، ان کو اپنے عقائد کے اوپر قائم رہنے کی بھی اجازت ہے. لیکن معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام، یہ ان کو وہ قبول کرنا پڑے گا جو اسلام ان کو دے گا. اور جس طرح وہ انگریزوں نے کہا کہ تم اپنے عقائد، عبادات اور اپنی رسومات، مردے جس نے جلانا وہ جلائے، جس نے دفن کرنا وہ دفن کرے، شادی جس طرح چاہے مرضی کر لیں، لیکن جو معاشرتی نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، جو سیاسی نظام ہے، حکومتی نظام ہے، وہ ملک کے رہنے والے ہر باشندے کو قبول کرنا ہوگا. تو اصل کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہ آیت 193 نمبر ہے سورہ بقرہ میں. اس کے بعد وہ بدر ہو گئی. جب بدر ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 39 سورہ انفال میں دوبارہ نازل ہوئی، اور اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ لفظ کلو کا اضافہ کیا گیا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے جنگ کا کہا تھا، ہم نے بدر کی جنگ کر لیا تو بس اب آگے نہیں ہے. نہیں، جب تک دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا، زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو جاتی، تو اس وقت تک تمہاری جنگ جاری رہے گی. فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر یہ باز آ جائیں، ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، تو زیادتی تو ظالموں کے علاوہ کسی پر بھی جائز نہیں ہے. یعنی اللہ زیادتی پسند نہیں کرتا، البتہ ظالموں کے ساتھ تو پھر نبڑنا پڑتا ہے، جیسے کہتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مشرکین حرمت والے مہینے کے اندر جو ہے وہ جنگ کریں تو تمہیں حرمت والے مہینوں میں ہی ان کے ساتھ لڑنا ہے. یہ حرمت والے مہینے 4 ہوتے تھے، اب بھی ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 4 مہینے محترم تھے، اس میں جنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو فرمایا کہ اگر وہ اس مہینے میں لڑیں تو تمہارے لیے بھی اس مہینے میں لڑنا حلال ہے، ان مہینوں میں لڑنا حلال ہے. یہ اتنی اہم جنگ ہے. والحرمات قصاص، اور جو محترم چیزیں ہوتی ہیں، محرمات ہوتے ہیں، ان کا بھی بدلہ لیا جاتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے بھی تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. اب اللہ کہتا ہے جنگ کرو، اور جس نے بھی تمہارے اوپر زیادتی کی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو پھر اب تم بھی ان کے اوپر اسی طرح کی زیادتی کرو جیسی زیادتی وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہے. اب دیکھیں وہ یہی جنگ ہے نا جس کے اندر پھر امیہ بن خلف کو قتل کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے سینے پر وہ پتھر رکھ کے دھوپ میں لٹاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ جس نے بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اب اسی طریقے سے تم بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات نوٹ کر لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے مال بھی چاہیے، تیاری بھی کرنی ہے، انفاق چاہیے. تو بغیر لڑائی کے جنگ میں چلے جاؤ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، تو اس کو توکل نہیں کہتے. وہ جو ظفر علی خان مرحوم نے کہا نا، مولانا ظفر علی خان نے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس جنگ کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے انفاق کرو. یہ ساز و سامان جنگ یہ بھی چاہیے، خالی ہاتھ نہ چلے جانا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی خرچ تیاری کرو نہ، خرچ کرو نہ، اور چلے جاؤ جنگ کے اندر. وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی کرو. اصل میں یہ ہے احسان کرو. احسنوا، احسان وہ ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل کے اندر جو فرمایا نا، ان تعبد اللہ، احسان کی تعریف فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کے دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ ہو کہ تمہارا ذہن یہ مانے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو بھی یہ اللہ کے راستے پہ لڑائی لڑنی ہے، جنگ کرنی ہے یا انفاق کرنا ہے، تو یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے ذہن کے اندر ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجہ احسان پر فائز ہو جانے والوں سے محبت کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اس طریقے سے جنگ اور جنگ کے لیے تیاری کر کے مکہ کو خالی کرواؤ اور حج کو ممکن بناؤ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس طریقے سے پورا کرو حج کو اور عمرے کو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم حصار میں آ گئے، گھیرے میں آ گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میسر ہو وہ کر دو. وَلَا تُهْلِكُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے اٹھیں اور حج کر کے آ جائیں گے. تو یہ بھی ان کو روکیں گے مشرکین، جیسے پھر سن 6 کے اندر جب وہ روکا مشرکوں نے، نہیں جانے دیا مکہ. حالانکہ ان کے ہاں اصول ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور وہ لے لیتے تھے کہ ہم وہاں جا کر جو ان کو ذبح کر دیں گے، لیکن مسلمانوں سے انہوں نے قربانی کے جانور بھی نہیں لیے. وہ مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر جو وہ کیے، اسے کہتا ہے دم احساد. تو وہ قربانیاں کاٹو، پھر جہاں تم حصار میں آ گئے، اگر ممکن نہیں ہے جانا، واپس آنا پڑا ہے. فمن کان منکم مریضا، تو جو بھی تم میں سے کوئی مریض ہو، اور بہی عدم الراس، یا اس کے سر میں کوئی اور تکلیف ہو، کوئی پھوڑا وغیرہ نکل آیا ہے، ففدیۃ من صیام، یعنی اسے بال کٹوانے پڑ گئے ہیں احرام کی حالت میں ہی کسی مجبوری سے، تو پھر وہ روزوں کی شکل کے اندر فدیہ دے، 3 دن کے روزے رکھے. اور صدقہ، یا پھر یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، صدقہ کی یہ شکل ہے. اور نسک یا قربانی کی یہ شکل ہے کہ ایک بکرا بکری ذبح کر دے، اسے دم جنایت کہتے ہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جس وقت تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس نے بھی حج سے پہلے عمرہ کا فائدہ لے لیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میسر ہو وہ کر دے. اس سے پہلے یہ رواج تھا کہ ایک سفر میں 2 کام نہیں ہو سکتے، یا اگر حج کی نیت سے آئے تو حج کے لیے حج کرو، عمرے کی نیت سے آئے تو عمرہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اجازت دے دی کہ جو حرم کی حدود سے باہر سے لوگ آئیں اور وہ آ کر پہلے عمرہ کر لیں اور بعد میں 8 تاریخ کو احرام باندھ کر حج کر لیں، یا ایسا بھی کر لیں کہ آ کر عمرہ کر لیں، احرام نہ کھولیں، اور اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ پھر حج بھی کر لیں. اسے حج قران کہتے ہیں، اور وہ جو پہلا ہے حج تمتع کہتے ہیں. اس کے لیے وہاں ایک
قربانی اسے کہتے ہیں دم شکر۔ عام طور پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ قربانی ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں، نہیں، وہ دم شکر ہے۔ اور چونکہ حاجی مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ قربانی لازمی نہیں ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں، تو وہ قربانی جو وہاں کرتا ہے وہ دم شکر ہوتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو جس کے پاس یہ گنجائش نہ ہو قربانی کی تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، وہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 رکھے حج کے بعد، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہوں گے پورے اس کا بدلہ، وہ جو قربانی نہیں کی اس نے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے ہے جو مسجد کے حرام کے باہر سے آئے ہیں، مقامی نہیں ہیں، دور سے آئے ہیں۔ مقامیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ 2 فائدے جو ہے وہ ایک ہی سفر میں لے لیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات جان لو جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو پھر اللہ اسے بڑی سخت عقوبت دیتا ہے۔ اب یہ احکامات جو دیے گئے ہیں کہ مکے کو خالی کروانا ہے، اس کے لیے جنگ تیاری کرنی ہے جان مال کی قربانی سے، اور حج کو ممکن بنانا ہے، فکر کرو کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ اللہ کے احکامات جو ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات